السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے افشاں آفریدی کا افسانہ زندگی تجھے چھو کر. طویل مسافتوں کے بعد بھی اگر صرف آبلا پائی ہی حاصل وصول ہو تو تھکن آپ ہی آپ وجود سے ذات میں اتر جاتی ہے. تنہائی کا احساس لوگوں کو بے حسی کے ادراک کے باعث زیادہ گراں ہونے لگتا ہے. خود کو پھر لاکھ بہلاووں سے سمیٹا جائے. جو ٹوٹ پھوٹ، جو انتشار احساس سے ناتا جوڑ لیتا ہے، پھر اس بندھن کو توڑنا ناممکن ہو جاتا ہے. محض اچھی توقعات ہی دکھ نہیں دیتی. بعض اوقات دوسروں کا فطری تقاضوں سے پہلو تہی برتنا بھی گراں گزرنے لگتا ہے. کچھ رشتے تو ہوتے ہی مان کرنے کے لیے ہیں، اگر وہ بھی سرد مہری کی ردا اوڑھ کر بے پرواہی کا عذاب دینے لگیں تو پھر دکھ تو ہوگا ہی. پھر یہ کس لغت میں لکھا ہے کہ آپ توقعات نہ رکھیں؟ کیوں نہ رکھیں امیدیں؟ جب ہم کسی کو اس کے رشتے کا مان اور احترام دے کر اپنے فرائض منصبی نبھا رہے ہیں تو پھر وہ لوگ کیوں ہمیں نظر انداز کریں؟ ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے کہ غیروں سے امید نہ رکھو، مگر اب اسی اصول کا اطلاق اپنوں پر بھی ہونے لگا ہے. یہ نیا دور ہے انم. اب لوگ ہماری بات نہیں کرتے، ہمیں خود اپنی فکر کرنی ہوتی ہے. تم اگر اس انتظار میں رہیں کہ کوئی آ کر تمہارے مسائل کا حل تمہیں اس میں اعظم کی مانند سکھا جائے گا تو بھول میں ہو تم. چائے کا سپ لیتے ہوئے سحر نے اس کے متفکر اور مزمل چہرے کو دیکھتے انتہائی ہمدردی سے کہا تو وہ ایک ثانیے کے لیے چپ سی رہ گئی. پھر سر اٹھا کر بڑی بے چارگی سے پوچھا، تو پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ سمجھاؤ اپنے گھر والوں کو، انہیں احساس دلاؤ اپنی خواہشات کا، خوابوں کا. سحر کے لہجے میں جوش اور اصرار تھا. سمجھانے کی میری بساط نہیں سحر، اور احساس کسے دلاؤں؟ کسی کے اندر حساسیت ہو تو وہ سمجھے بھی. یہاں تو سب کو اپنی ہی پڑی ہے. تلخی ایک دم اس کے لہجے پر غالب آ گئی تھی. یہ افراتفری اور نفسا نفسی تو اب ہمارے ماحول کا حصہ بن گئی ہے دوست، اور ہم سب نے اسے قبول بھی کر لیا ہے، لہٰذا اس کا رونا تو اب ہمیشہ ہی کا کام ہو گیا ہے. فی الحال ضرورت اس بات کی ہے کہ تم خود کو منواؤ. یا تو اپنے گھر والوں کی بے حسی کا شیشہ چکنا چور کرو، یا پھر خود بھی انہی کی طرح بن جاؤ. اگر یہ دونوں باتیں ممکن نہ ہوں تو پھر اسی طرح دو خانوں میں بٹی دل و دماغ کی جنگ لڑتی رہو. سحر کا تبصرہ بڑا بے لاگ اور بے باک تھا. وہ ہونٹ کاٹنے لگی. سنو، اپنی آپس سے میری ملاقات کرا دو، میں دیکھتی ہوں وہ کیا کہتی ہیں اس ضمن میں. اسے خاموش دیکھ کر غالباً سحر کو اس کی حالت زار پر ترس آ گیا تھا جب ہی مسکرا کر بولی تھی، جس پر انم نے خاصا چونک کر اسے دیکھا. پلیز ان سے کچھ مت کہنا، وہ بیچاری تو پہلے ہی میرے لیے پریشان رہتی ہیں. آغا جی کی بھی آئے دن توجہ میری جانب مبذول کراتی رہتی ہیں، مگر یہاں تو شاید برف کی سلیں دھر دی ہیں کسی نے. لہجے میں وہی بے بسی تھی جس سے انم کو سخت چڑ تھی. تو انہیں پگھلاؤ ڈیئر، وقت گزر گیا تو چاندی کے تار چنتی رہنا بالوں سے. انم کی بزدلی پر وہ چڑ کر سختی سے بولی تو وہ محض اسے دیکھ کر رہ گئی. آج کالج میں مسز اکرام کو فیئر ویل لنچ دیا جا رہا تھا، اور وہ دونوں حسب سابق اور حسب معمول اپنے مخصوص صوفے پر بیٹھی پورے اسٹاف روم سے بے نیاز آپس میں محو مشغول تھیں. سحر کا غالباً مزید اسے سمجھانے کا پروگرام تھا جو کہ مسز اکرام کے متوجہ کرنے پر ادھورا رہ گیا. واپسی پر وہ ہمیشہ کی طرح وین میں آ بیٹھی تھی. سحر کا اپنا کنوینس تھا، لہٰذا وہ یہاں خاموشی سے بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی سحر کا کہنا ٹھیک ہے؟ مگر وہ آغا جی، بھائی جان اور چھوٹے بھائی کو کس طرح سمجھا سکتی ہے کہ اب اس کے لیے بھی سوچنا شروع کریں؟ ماں کا سایہ تو سر سے اٹھ گیا تھا غالباً، اسی لیے اس کی پرواہ بھی کسی کو نہیں رہی تھی. وہ اپلائیڈ فزکس میں ماسٹرز کرنے کے بعد مقامی کالج میں لیکچرر کی جاب کر رہی تھی. بظاہر سبھی کچھ ٹھیک تھا. اس کا بچپن بہت اچھا گزرا تھا. امی جی نے ہمیشہ اس کے ناز اٹھائے تھے، کبھی ہل کر پانی بھی نہیں پینے دیا. آپا شادی شدہ تھیں، اپنے پہلے شوہر کی ایک بیٹی اور دوسرے شوہر کے 3 بچوں کے ساتھ مگن تھیں. البتہ ان کا بڑا بیٹا آغا جی کے پاس ہی تھا. دوسرے شوہر نے بیٹی کی ذمہ داری تو اٹھا لی تھی، البتہ بیٹے کو انہیں میکے میں ہی چھوڑنا پڑا تھا. بھائی جان کی ابو ظہبی میں بہت اچھی جاب تھی،
جب بھی اپنی فیملی کے ساتھ وہ وہاں سکون سے رہتے تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے، کسی کو ان کی ضرورت ہے، انہیں چندہ پرواہ نہیں تھی۔ رہ گئے چھوٹے بھیا تو انہیں دن رات صرف اور صرف اپنے مشاغل سے رغبت تھی۔ اپنے اسٹوڈیو میں بے جان تصویروں مجسموں کے درمیان وہ اتنے اطمینان سے رہتے کہ کبھی کبھی خود بھی ایک جیتا جاگتا مجسمہ ہی نظر آنے لگتے تھے۔ امی جی کے حیات تک تو سبھی ٹھیک رہا، وہ خوش اور مگن کہ اچانک بہاروں کو باد خزاں کا جھونکا تاخت و تاراج کر گیا۔ فالج کا اٹیک انتہائی پھرتیلی اور کاموں کی شائق امی جی کو بستر سے لگا گیا، اور وہ جو ہل کر پانی پینے کی بھی عادی نہیں تھی، پورے گھر کی ذمہ داری اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ گھر میں آغا جی اور سمد یعنی بھانجے کا دم غنیمت تھا کہ وہ جب امی جی کے خاموش وجود سے اکیلے بول بول کر تھک جاتی تو ان کے پاس چلی آتی، مگر یہاں ایک عجیب سی بے حسی محسوس کر کے اس کے اندر تلخیاں پیر جمانے لگتیں۔ آغا جی 50 سالہ رفاقت کے باوجود اپنی نصف بہتر کے لیے کوئی دکھ محسوس نہیں کرتے تھے، یا غالباً اس کا احساس کرنا انہیں گوارا نہ تھا۔ سمد بھی ایسا ہی تھا۔ بروکن فیملی کے دکھ نے اسے بھی 2 حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ کبھی مہربان ہوتا تو سایہ دار بادل بن جاتا، اور جو کبھی بے مہری کا چولا پہنتا تو چلچلاتی دھوپ سے زیادہ ناقابل برداشت ہو جاتا۔ سب سے زیادہ رنج بھائی جان اور چھوٹے بھیا کے رویوں کا تھا۔ بھائی جان ابو ظہبی سے فون کر کے خیریت پوچھ کر جیسے اطمینان سے ہو جاتے، تو دوسری طرف چھوٹے بھیا ہفتے میں 1 آدھ بار آ کر امی جی کو دیکھ لیتے اور گویا تمام خدمتوں اور فرائض سے نجات مل جاتی۔ آغا جی خود کسی گلیشیئر کی مانند تھے، بیٹوں کو کیا کہتے، جو اب ان کی روش اختیار کر کے ہی یوں قطع تعلق کیے ہوئے تھے۔ آپا البتہ بہت دور رہنے کے باوجود ہر دوسرے دن ضرور آتیں، گو کہ انہیں بچوں کے ساتھ کافی مشکل ہوتی تھی، مگر وہ کسی نہ کسی طور بیلنس کر ہی لیتی تھیں۔ کتنی عجیب بات تھی کہ چھوٹے بھیا بھی اسی شہر میں رہتے تھے، مگر ان کے لیے ہفتے میں 2 بار بھی گھر آنا مشکل تھا، جبکہ آپا ہزار جھنجھٹوں کے باوجود بھی وقت نکال ہی لیتی تھیں۔ شاید اس لیے کہ ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ والدین کی خدمت صرف بیٹیاں ہی کریں گی، بیٹوں کو اس کی مطلق ضرورت نہیں۔ غالباً انہیں یہ زوم ہوتا ہے کہ ماں کی محبت ان کے لیے کافی ہے، وہ بیٹے ہیں، کما کر کھلا سکتے ہیں، جبکہ بیٹیاں تو اپنے گھر چلی جائیں گی، اس لیے ان کو ہی والدین کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ کما کر کھلا سکتے ہیں، نہ کھلائیں یہ علیحدہ بات ہے۔ 80% گھرانوں میں تقریباً یہی ماحول ہے۔ مائیں فطرتاً بیٹوں کی طرف جھکاؤ رکھتی ہیں، پھر بھی انہیں بیٹیوں سے ہی امید ہوتی ہے کہ وہ ان کے آڑے وقت میں کام آئیں گی، اور شاید یہی طرز عمل بیٹوں کے دلوں سے فرائض کی فکر اور احساس ذمہ داری کو ختم کر دیتا ہے، مگر والدین اس کا ادراک نہیں رکھتے اور وقت گزرنے کے بعد گلہ کرتے ہیں، جبکہ اس طرز فکر کا خوگر بیٹوں کو خود ان کے عمل اور رویے نے بنایا ہوتا ہے۔ بس کہہ دیا ہے میں نے سمد، تم رات کو دیر سے گھر آؤ گے تو کھانا نہیں ملے گا تمہیں۔ حد ہو گئی ہے، پڑھائی کی کوئی فکر ہی نہیں تمہیں، سارا دن آوارہ قسم کے لڑکوں میں پھرتے رہتے ہو۔ بہت دنوں سے صبر کرتے کرتے آج وہ سمد پر برسی پڑی تھی، جس سے آغا جان کی زبردست پشت پناہی حاصل تھی، مگر اس پر ذرا اثر نہ تھا۔ اس سے بلند آواز میں بولا، بس آنٹی 10 بار سمجھایا ہے میرے دوستوں کو کچھ نہ کہا کریں۔ دیکھ رہے ہیں آغا جی آپ اسے، کل میں نے اسے کہا کہ مجھے کالج چھوڑ آؤ تو اس کے سر میں درد تھا اور میرے جاتے ہی نکل گیا ان گھٹیا لڑکوں کے ساتھ۔ وہ تل ملا کر آغا جی کی طرف مڑی تھی، جو اس کی بات انتہائی اطمینان سے سنتے ہوئے ٹی وی پر آتی نیوز کی طرف بھی متوجہ تھے، جبکہ سمد سب کو نظر انداز کرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ تو بیٹا تمہیں کیا ضرورت تھی اس سے کہنے کی، تم کیا روز کالج نہیں جاتی ہو؟ آغا جی کا جملہ تھا یا تیر سیدھا پیوست ہوا آ کر۔ اف، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ برف کی سلوں کے درمیان رہتی ہے، کس سے شکوہ کرنے چلی تھی۔ خود آغا جی نے کون سی اس کی پرواہ کی تھی۔ اسکول، کالج اور پھر جامعہ تک تمام مدارج اس نے اکیلے طے کیے، حتیٰ کہ شناختی کارڈ سے لے کر پاسپورٹ تک کے آفسوں کے بھی اس نے ہی چکر لگائے تھے۔ گھر میں 2 بڑے بھائی موجود تھے، آغا جی تھے، مگر اس کی تو جیسے کمانڈو ٹریننگ کی گئی تھی کہ اسے ہر طرح کے ناموافق حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت پڑے، مگر افسوس کا مقام تو یہی تھا کہ اس سے زیادہ ناموافق حالات اس نے اب تک دیکھے نہ تھے۔
اور ان سے بڑھ کر خرابیہ حالات کا کوئی تصور بھی نہ تھا، اور اس آخری منزل پر وہ بری طرح ہار گئی تھی۔ جب اپنا وجود بیکار اور لوگوں کے لیے محض تختہ مشق یا ظالمانہ حد تک غرض پوری کرنے والی ہستی کا لگنے لگے تو آپ ہی آپ تھکن سے شانے بوجھل ہونے لگتے ہیں۔ تلخی لہجے کا خاصہ اور شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے یوں ہونے لگا کہ پہلے اس کے لہجے اور مزاج میں ترشی اور کرختگی آتی چلی گئی۔ سب سے سنگین ظلم وہ ہوتا ہے جو زبان سے بتایا نہیں جا سکتا، صرف تحمل سے جتایا گیا ہوتا ہے۔ آنکھیں کھلی اور بینائی سے منور ہوں تو سامنے کا منظر جھٹلانا آسان نہیں ہوتا۔ خود آگہی جتنی اچھی ہوتی ہے، جہاں آشنائی اتنی ہی عذاب انگیز۔ جب حقیقتیں بصیرت کی اینک کے طفیل برہنہ نظر آنے لگیں تو خونی رشتوں کی طرف نظر اٹھانا عذاب ہو جاتا ہے، اور اذیت تمام تکالیف سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اسے بھی جب یہ احساس ہوا کہ وہ محض ایک کام کرنے والی مشین اور کما کر کھلانے والی ہستی بن کر رہ گئی ہے تو آپ ہی آپ ساری خواہشات اور امیدیں میٹھی نیند سوتی چلی گئیں۔ تلخیوں نے قدم جمانے شروع کر دیے، رد عمل شروع ہو چکا تھا۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ جن پر تکیہ کیا ہو وہ پتے ہوا دینے لگیں تو اپنی ذات خاک سے بھی ہلکی ہو جاتی ہے۔ اس سے اپنا حق منواتے منواتے گھر کے لوگ غالباً بھول گئے تھے کہ اس کی طرف بھی بہت حق بنتا ہے، حقوق و فرائض کا۔ اگر حساب کتاب کیا جاتا تو یقیناً خسارہ اس کا حصہ نکلتا۔ آپا کو البتہ اس کی بے حد فکر تھی، غالباً اس لیے کہ وہ اس کی ہی صنف سے تعلق رکھتی تھیں اور خود 3 بیٹیوں کی ماں تھیں، یا شاید گنبدِ بے در زندگی کے زنداں میں انہیں وہی ہوا کا جھونکا بنایا گیا تھا۔ تقدیر کا کرم تھا یا نصیب کی سبیل، بہرحال وہ خوش تھیں۔ وقت آگے نکلتا چلا گیا، سمد فرسٹ ایئر میں آ گیا تھا۔ سب اپنے اپنے مسئلوں میں اسی طرح الجھے ہوئے تھے۔ اتنے بہت سے دن گزر جانے کے باوجود اس کی زندگی اسی طرح خشک پتے کی مانند رنگ و بہار سے ناآشنا تھی۔ اسے کالج میں جاب کرتے ہوئے 5 سال سے بھی زیادہ عرصہ نکل گیا تھا۔ بچوں کو دیکھ کر وقت کی تیز رفتار کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ سوچتی وہ کتنی دور چلی آئی تھی مگر اب بھی اکیلی تھی۔ آپا کی کوششیں اب بھی اتنی ہی تیز تھیں، عجیب تھیں وہ بھی۔ قدم قدم پر مایوسی ان کا دامن تھامتی مگر اگلے لمحے وہ اسی بشاشت سے اپنا سفر جاری رکھتی۔ ان کا ذوق سفر دیکھ کر وہ بھی امید سے دل کو آباد کرنے کی کوشش کرتی مگر جلد ہار جاتی۔ یہ ہار بھی زیادہ دن اس کا ساتھ نہ دے سکی۔ قسمت میں یاوری لکھی تھی سو ایک روز وہ ہو گیا جس کا اس نے تصور نہیں کیا تھا۔ زیادہ وقت گزر جانے کے باعث سمجھوتا تو کرنا ہی تھا۔ پھر آپا نے بھی اسے بہت سمجھایا، بقیہ کسر سحر نے پوری کر دی۔ جب تشنگی جاں بلب کر دے تو فرمائش اور پسند جیسی عیاشیاں نہیں کی جاتی، محض پیاس بجھائی جاتی ہے۔ دوست، تم بھی کیا ٹین ایجرز لڑکیوں کی طرح سپنوں کے شہزادے کی باتیں لے بیٹھی ہو؟ گھر بساؤ ڈیئر، گھر۔ خوابوں کے تاج محل تو اجڑنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ سحر اپنے نقطۂ نظر سے اسے آگاہ کر رہی تھی یا آمادہ؟ وہ محض خاموشی سے سنے گئی۔ صحرا کا سفر آسان نہیں ہوتا۔ بنجر زمین بن کر رہنے سے بہتر ہے کہ کانٹے ہی اگاؤ مگر کچھ نہ کچھ دو اس دنیا کو۔ زمین کی سرشت میں میراث ہے، تمہیں بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ اس کی بات کے اختتام پر ایک بہت گہری سانس اس کے لبوں سے خارج ہو کر فضا میں تحلیل ہو گئی۔ آنکھوں میں سخت اختلاف نظر آ رہا تھا۔ تو کیا ویسا کبھی نہیں ہوگا جو میں نے چاہا تھا؟ وہ حد درجہ تلخی سے گویا تھی۔ ہوگا، ضرور ہوگا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس انداز سے نہ ہو جیسا کہ تم نے سوچا تھا، مگر یہ تو سوچو کہ کچھ نہ ہونے سے بہتر کچھ ہونا ہے۔ تم نے کبھی ریگستان میں نخلستان کا وجود دیکھا ہے؟ اس سورج کی تمازت اور حدت سے جلتی بھنتی ریت میں بھی نمو ہوتی ہے۔ ہر اذیت کا انجام اذیت نہیں میری دوست۔ تو پھر میں کیا کروں؟ سارے خواب راکھ کا ڈھیر سمجھ کر آتش دان میں پڑے رہنے دوں؟ کوئی حساب نہ مانگوں؟ کسی سے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہ کروں؟ کیا میرے اندر کوئی جوار بھاٹا نہیں؟ میں کیوں نہ جلا کر راکھ کر دوں سب کچھ؟ وہ انتہائی اعصابی ہی جان کا شکار تھی۔ پلیز انم، پریکٹیکل ہو کر سوچو۔ سب کچھ جلا کر راکھ کر کے بھی اگر کچھ پالو تو میرا مشورہ ہے کہ کر ڈالو ایسا بھی۔ مگر نادان لڑکی، وقت کی اہمیت ہوتی ہے فیصلے کی نہیں۔
اب تو تمہیں گزرا وقت بھول کر آنے والا مستقبل سنوارنا ہے، اور تم انشاءاللہ ایسا ہی کرو گی۔ آج نہیں تو کل سمجھ جاؤ گی۔ رہ گئی گلے شکوے کی بات، تو کیا یہ کافی نہیں کہ تمہیں وہ رشتے مل گئے ہیں جن پر تم مان کر سکتی تھیں؟ ان کی سوچو جنہیں نہ مان ملا، نہ رشتہ اور نہ رشتوں سے حاصل ہونے والی محبت اور توقعات کو تکمیل۔ سحر کا ساحرانہ انداز بیاں دھیرے دھیرے اس کے دلائل دھکیلتا گیا۔ سمجھوتا تو عناصر حیات میں سے ایک ہے، اس کے بغیر نہ زندگی مکمل ہے نہ وصف حیات۔ وہ بھی سب کچھ بھول بھال کر شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئی، مگر اب بھی وہی بے حسی تھی جس نے اسے قدم قدم پر دکھ دیا۔ مگر دل بھی کیا چیز ہے، اسی گھر سے جسے وہ زندہ کہتی تھی، اور انہی لوگوں سے جنہیں اس نے برف کی سلوں کا نام دے رکھا تھا۔ جدائی کا خیال ہی پلکوں پر موتی ٹکائے رکھتا۔ بھائی جان تو اب بھی نہ آئے، بھابھی کو بھی بھلا کیا ضرورت تھی؟ بھائی جان البتہ چاہتے تو انہیں بھیج دیتے، مگر 2 ماہ پہلے ہی تو وہ اپنی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے آئی تھیں، اب بھلا کیسے آتی؟ چھوٹے بھیا سے تو جو کام کہا انہوں نے کر کے نہ دیا۔ آغا جی نے بھی حتی المقدور اپنا ازلی رویہ برقرار رکھا۔ کبھی پدرانہ شفقت انہیں مغلوب کر لیتی تو اس کی ساری شکایات جیسے ایک دستے شفقت کے بدلے حرف غلط کی طرح مٹ جاتی۔ یہاں بھی اسے اپنے لیے بہت کچھ کرنا پڑا۔ آپا کا وجود سایہ دار درخت کی مانند تھا، اگر جو وہ نہ ہوتی تو شاید وہ گھٹ گھٹ کر دق کی مریضہ بن گئی ہوتی۔ سسرال اس کی بس ٹھیک ٹھاک تھی، اس کی تنخواہ اچھی تھی، کالج لیکچرار ہونے کی وجہ سے اپنی ہی اہمیت تھی، لہٰذا جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہاں بھی اس کی وہی حیثیت ہے جو کہ اپنے گھر میں تھی، مگر یہاں وہ شکوہ کر سکتی تھی، وہاں نہیں۔ چونکہ دکھ اٹھا کر تہی دامن رہنے سے بہتر یہی ہے کہ دکھ اٹھا کر تھوڑے بہت فطری سکھوں کے ذائقے سے بھی خود کو روشناس کرا لیا جائے۔ لہٰذا وہ بہت سی حسرتیں اور بے حس رویوں کا دکھ لے کر بابل کا آنگن چھوڑ گئی۔ ہر لڑکی کی طرح گھر بنا کر اسے سجانے اور سنوارنے کے جو خواب اس نے دیکھے تھے، ان کی قسمت میں شرمندہ تعبیر ہونا شاید لکھا نہ تھا۔ وہ 6 نندوں کی کماؤ بھابھی تھی، شوہر کی ہمدم و دم ساز۔ اسے اپنے مجازی خدا کے شانوں کا بوجھ ہلکا کرنا تھا۔ خواہش کوشش میں وہ خود کتنی تھک جاتی، اس کی انگلیاں کتنی ہی فگار کیوں نہ ہوں، اسے زندگی کی راہ سے وہ کانٹے تو چننے ہی تھے جن کی خاطر اسے یہاں لایا گیا تھا، اور یہ منصب اس نے بے دلی سے صحیح قبول کر لیا تھا۔ یہاں کس سے شکوہ کرتی، کس کی بے حسی کا ماتم کرتی کہ یہاں تو کوئی ایسا رشتہ نہ تھا جس سے اسے شکایت کرنے کا حق بنتا، سوائے مجازی خدا کے، اور وہ ٹھہرے سنجیدہ، متین اور با اصول آدمی، اور اصول ان کا یہی تھا کہ کسی کو اپنے گرد بنے دائرے میں پیر رکھنے کی اتنی بھی جگہ نہ دو کہ وہ اعجاز قربت کا فائدہ اٹھا کر کچھ منوا سکے، اور منوانا بھی کسے تھا؟ اب اسے لگتا کہ میکا واقعی میکا تھا۔ آغا جی کی طرف جانے کا خیال ہی اتنا اچھا لگتا، وہی گھر جس کے تصور سے وہ اوبنے لگی تھی، جس کے در و دیوار اسے اپنا مضحکہ اڑاتے محسوس ہوتے، آج اتنے عزیز ہو گئے تھے کہ وہاں جا کر وہ دل میں اترتی ٹھنڈک کو دنوں محسوس کرتی رہتی۔ وہ تلخی گفتار جس کے باعث گھر کا ماحول آئے دن خراب رہتا تھا، بلکہ ایک طرح میدان کارزار کا نقشہ پیش کیا جاتا تھا، وہاں جا کر اس کے لہجے میں ڈھیروں شیرینی گھل جاتی، اور اپنے گھر لوٹ کر آتے ہوئے وہ یوں ہی ایک بار پلٹ کر ضرور دیکھتی۔ آغا جی دروازے پر کھڑے ہوتے تھے۔ آئیے گا نا آغا جی گھر پر، میں آپ کا انتظار کروں گی، سمجھ سے بھی کہیے گا خالہ کو مل جایا کرے آ کر۔ بھابھی بھائی جان کو میں نے خط لکھا ہے کہ چھوٹے بھیا کے لیے لڑکی تلاش کریں، میں بھی آج کل اسی کام سے لگی ہوئی ہوں۔ وہ چلتے چلتے رک کر بولتی چلی جاتی تو آغا جی کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگتی، اور واپسی کا پورا راستہ وہ یہی سوچتے ہوئے گزار دیتی کہ آیا واقعی وہ لوگ بے حس تھے یا میری توقعات زیادہ تھیں؟ اور پھر اس سوچ کا نتیجہ وہ خود سے ہی اخذ کرتی کہ شاید حقیقت یہی ہے کہ میری توقعات زیادہ رہی ہیں، جبھی تو میں نے دکھ اٹھائے، رشتوں سے مان مانگا، یہاں بھی تو میں برف کی سلوں کے درمیان جی رہی ہوں، مگر چونکہ میں نے ان لوگوں سے کوئی امید نہیں باندھی، جبھی پرسکون ہوں۔ اپنے شوہر اعجاز کی طرف دیکھتے ہوئے وہ ایک بار پھر ماضی میں کھو جاتی، جہاں امی جی کی محبتیں اور آپا کی چاہتیں تھیں، آغا جی اور بھائیوں کی بے اتنائیاں بھی کتنی بھلی تھیں۔ اب محسوس ہوتا تھا اس کے لب آپ ہی آپ مسکرا دیے، اور اعجاز احمد اسے اپنی سنگت کا اعجاز سمجھ کر فخر سے گردن اکڑا لیتے۔
کہ یہی وصف تو ان کا خاصا تھا۔